الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں رؤیت ہلال کا باب زیر بحث۔ وعن ابی البختری قال خرجنا للعمرہ فلما نزلنا ببطن نخلہ ترأینا الہلال۔ ابو البختری روایت کرتے ہیں، یہ اسد بن فیروز کی کنیت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ عمرے کے لیے نکلے، پھر جب نخلا کی وادی میں پہنچے، یعنی اگر مدینے سے نکلے تو مکے کی طرف جاتے ہوئے یہ وادی آتی ہے۔ اس زمانے میں اس کا یہی نام تھا، اب کچھ ناموں میں تبدیلی آ چکی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نخلا کی وادی میں پہنچے تو ہم نے چاند دیکھا۔ ترأینا الہلال یعنی لوگوں نے چاند دیکھا، ایک نے دوسرے کو دکھایا۔ فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ چاند تو 3 دن کا لگتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ چاند کو جب دیکھا جاتا ہے تو وہ کتنا بڑا ہو چکا ہے، اس سے اس طرح کے قیاسات ہونے لگتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو 3 دن کا چاند لگتا ہے۔ وقال بعض القوم هو ابن لیلتین، اور بعض کا خیال یہ تھا کہ نہیں 2 ہی راتوں کا ہے۔ فلقین ابن عباس، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابن عباس سے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ملے۔ فلقین ابن عباس فقلنا، اور ہم نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ انا رأینا الہلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن لیلتین، کہ ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے راستے میں آتے ہوئے چاند دیکھ لیا ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 3 دنوں کا چاند ہے، کچھ کا خیال ہے کہ یہ 2 دنوں کا چاند ہے۔ فقال، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ای لیلۃ رأیتموہ، تم لوگوں نے اس کو کس دن دیکھا، یعنی تمہاری رؤیت کس دن ہوئی؟ یہ تو وہاں گفتگو ہوئی جب یہ ایک دوسرے کو چاند دکھا رہے تھے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 3 راتوں کا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ 2 راتوں کا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا دیکھا کس دن تھا؟ قلنا لیلۃ کذا و کذا، تو انہوں نے کہا کہ فلاں اور فلاں رات کو دیکھا تھا۔ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدہ للرؤیا فہو للیلۃ رأیتموہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کو اسی رات سے متعلق سمجھا کرو، یعنی جس دن تم نے اس کو دیکھا تمہارے لیے وہی رمضان کی ابتدا ہے۔ یہ بڑی اہم ہدایت ہے۔ یعنی بعض اوقات دین یا مذہب کے معاملات میں لوگ قیاسات سے شبہات پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی بظاہر لگ رہا ہے کہ شاید ہم نے آج دیکھا ہے، کل نظر نہیں آیا، یہ 2 راتوں کا چاند لگتا ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے 3 راتوں کا لگتا ہے، روزے تو نہیں رہ گئے، فلاں معاملہ تو نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں اب بھی یہ بحثیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس روزے رکھنے ہیں، تم نے جس دن دیکھا اس دن سے ابتدا کر لو۔ اگر کوئی قطعی غلطی معلوم ہو جائے گی تو ازالہ کر لیں گے، لیکن صحیح طریقہ یہی ہے کہ تم نے دیکھ لیا تو بس وہی رات پہلی رات ہے اور اسی میں تم رمضان کی ابتدا کرو گے۔ یہی صورت عید میں ہوگی، یہی کسی دوسرے مہینے میں اگر کوئی مذہبی کام انجام دینا ہے تو اس میں شکوک پیدا کرنا، شبہات کی بنیاد پر بات کرنا، اندازے لگانا، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ یعنی جو بات قطعی طور پر معلوم ہے وہ یہ ہے کہ آج رات ہم نے چاند دیکھ لیا،
دیکھ لیا تو بس ہم ابتدا کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، آج ہی سے ہم اپنے روزے شمار کریں گے۔ وہ اگر 29 ہو گئے تب بھی ٹھیک، وہ پورے 30 ہو گئے اس صورت میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ 28 پر چاند نظر آ جائے گا تو بس پھر ایک روزے کا ازالہ کر لیا جائے گا۔ اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چاند کے معاملے میں، مہینے کی تعین کے معاملے میں جو ذرائع تمہارے پاس موجود ہیں ان کی بنیاد پر فیصلہ کرو، اور یہ فیصلہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اس میں کسی تردد کی ضرورت نہیں ہے، اس بحث کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اصل میں کیا تھا اور اصل میں کیا نہیں تھا۔ ممکن ہے جب لوگ اپنے اندازے سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 3 راتوں کا چاند لگتا ہے یا 2 راتوں کا چاند لگتا ہے تو ایسا ہی ہو، اس کا پورا امکان ہے، لیکن ہمارے دین میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہاں یہ ہے کہ جو نظم قائم کر دیا گیا ہے بس اس کے لحاظ سے فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر یہ ہے کہ ہر شخص نے اپنا اپنا چاند دیکھنا ہے، ابتدا کرنی ہے، تو ہر شخص فیصلہ کر لے گا۔ اگر کسی جگہ کسی ریاست کی سطح پر کوئی نظم قائم کر دیا گیا ہے تو ممکن ہے کہ اس میں بھی مختلف لوگ مختلف باتیں کہیں، لیکن وہ نظم جو فیصلہ کر دے مسلمانوں کو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور اگر موجودہ زمانے میں سائنسی آلات کی مدد سے اس فن کے ماہرین کوئی فیصلہ کر دیں اور سب لوگ اس پر مطمئن ہو جائیں کہ ان کا فیصلہ مان لیا جائے گا تو اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ اس میں کیا غلطی رہ گئی، کیا صحت ہوئی۔ یہ قرائن کی بنیاد پر جو طریقہ طے ہے بس وہی فیصلے کی بنیاد بن جائے گا۔ تو یہ تعلیم ہم کو دی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان نزاعت پیدا نہ ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگ لڑیں جھگڑیں نہیں۔ اصل چیز ایک مہینے کے روزے ہیں، اور مہینے کے بارے میں یہ طے ہے کہ وہ یا 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا ہوگا۔ اس میں ایک آدھ دن پیچھے ہو گیا، آگے ہو گیا، ہمارے پاس جو ذرائع علم تھے ان کی بنیاد پر ہم نے دیانتداری سے فیصلہ کیا ہے، اللہ کے ہاں یہی قبول کیا جائے گا۔ یہ اصول ہے جس کو اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس بحث کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ چاند تو 2 راتوں کا نظر آ رہا ہے اور یہ تو 3 راتوں کا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے آج دیکھا ہے، ہمارے لیے یہ آج ہی ابتدا ہے۔ انہی سے ایک روایت اور ہے، قال احللنا رمضان ونحن بذات عرق۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان کا چاند دیکھا اور اس وقت ہم ذات عرق کے مقام پر تھے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ جو میقات مقرر ہیں انہی میں سے ایک جگہ ہے۔ فارسلنا رجل الی ابن عباس یسلہ، تو ہم نے ایک شخص کو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ ان سے پوچھا جائے کہ اب کیا کرنا ہے۔ فقال ابن عباس، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قد امدہ لرؤیتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس کے معاملے کو رؤیت ہی پر منحصر کیا ہوا ہے، تمہیں نظر آ گیا، اس میں اس بحث کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ 2 دن کا ہے یا 3 دن کا ہے چاہے 4 دن کا ہے۔ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اگر کوئی شبہ پیدا ہو گیا، دیکھا نہیں جا سکا، بادل آ گئے، کچھ اس طرح کی صورت پیدا ہو گئی کہ فیصلہ کرنا مشکل ہے، تو بس 30 دن پورے کر لو۔ یہی طریقہ ہے جو ہمارے دین میں اس طرح کے تمام معاملات میں سکھایا گیا ہے۔ اس سے نہ دین میں کوئی کمی آتی ہے، نہ کسی عبادت کے اجر میں کوئی کمی آتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی مواخذے کا کوئی امکان ہے۔ بس جو بات ہمیں معلوم ہو گئی ہم اس پر اپنے عمل کی بنیاد رکھیں گے، اس کی قطعیت سے غلطی واضح ہو جائے گی، شکوک و شبہات کی بنیاد پر نہیں، تو اس کے ازالے کی صورت نکال لیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم بعض اوقات نماز میں بھی بھول جاتے ہیں، تو وہاں بھی یہ تعلیم دی گئی کہ آپ کم پر بنیاد رکھ کے سجدہ سہو کریں اور مطمئن ہو جائیں، اگر یاد نہیں آ رہا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسخروا فإن فی السحور برکہ۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کیا کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ رکھنے کو تو آدمی اگر رات کے وقت کھانا کھایا ہے، سو رہا یا دیر سے کھایا اور روزہ رکھ لیا تو روزہ ہو جائے گا،
قانون کا تقاضا پورا ہو جائے گا اگر اس نے فجر کے وقت کے بعد کچھ نہیں کھایا اور اس نیت سے سویا کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے، تو روزہ پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر بھی ثابت ہو گیا۔ لیکن جو اس معاملے میں طریقہ مقرر کیا گیا ہے کہ مسلمان پچھلے پہر میں اٹھ کر اللہ کو یاد کریں، یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھی جائیں۔ اللہ تعالیٰ جن کو ان کی توفیق دے وہ عبادت میں جس حد تک بھی آگے بڑھے، یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ لیکن اگر 2 رکعتوں کی بھی توفیق ملی ہے اور آپ نے اس کے ساتھ وطر کر لیا ہے تو یہ بہت ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق اللہ کی بندگی کا موقع ملے گا، وہ بہترین وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عام دنوں میں بھی اس وقت نازل ہوتی ہیں، تو رمضان کے تو کیا کہنے، جب لوگ اس وقت اٹھیں گے تو اس وقت رمضان کی ایک فضا ہے جو پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں افطار کی تیاری، افطار کی طرف عجلت، لوگوں کا افطار کا انتظار کرنا، یہ ایک مذہبی تہذیبی روایت کا باعث بنتا ہے، اور اس سے مذہب ہمارے وجود، ہمارے سماج سے متعلق ہوتا ہے۔ یہ چیز بڑی ضروری ہے۔ انسانی طبیعت اور انسان جو کچھ بھی نفسیاتی لحاظ سے اپنی شخصیت رکھتا ہے، اس کے اعتبار سے یہ سب چیزیں بہت اہم اور بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ یعنی عبادت تو ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک معبد بنانا، اس کے لیے مسجد میں جانا، اس کے لیے لوگوں سے ملنا، مسجد میں جا کے کچھ بات کرنا، اس کی اپنی برکتیں ہیں۔ نماز تو آپ نے پڑھی، بس ہو گئی، اگر بھاگتے ہوئے بھی پہنچے تب بھی مل گئی تو نماز ہو گئی۔ لیکن مسجد جب محلے میں بنتی ہے اور اس مسجد کے ساتھ لوگ متعلق ہوتے ہیں اور مسجد میں جانے کی صحیح کرتے ہیں اور اس کی طرف ہر نماز کے موقع پر رجوع ہوتا ہے، تو اس کی اپنی ایک روحانیت ہے۔ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن انسان محض کوئی عقلی وجود نہیں ہے، وہ اپنی ایک نفسیاتی شخصیت رکھتا ہے، اس کے لیے یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ پھر اسی سے ہمارے ہاں محلے کس طرح بننے ہیں، ان میں لوگوں کو مسجدوں کو کیا اہمیت دینی ہے، مسجد سے وابستہ ہو کر ایک علاقے کے لوگوں کے درمیان ربط کی کیا صورت بننی ہے، یہ سب چیزیں اس سے وجود میں آتی ہیں۔ تو گویا نماز کا اہتمام یا معبد میں جا کے نماز پڑھنا بجائے خود سوسائٹی اور سماج کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتا ہے، اور اس طرح مسلمانوں کی تہذیب میں بڑا غیر معمولی کردار ادا کرتا ہے۔ یہی صورت افطار کے اہتمام کی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہی صورت سحری کے وقت اٹھ کے روزہ رکھنے کی ہے۔ یعنی مسلمانوں کے ہاں دیے جلا دیے جاتے ہیں، ہر گھر سے آواز آتی ہے، لوگ تیار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اور اس طرح مجموعی فضا میں اللہ تعالیٰ کا کلام گونجتا ہے، اور پھر اس کے بعد روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے بعد نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ ساری جتنی کچھ بھی ایکٹیویٹی ہے یا جس طرح کی یہ صورت پیدا ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بڑی برکت ہے۔ برکت کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم ایک عمل کرتے ہیں، جب اللہ کی توفیق اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے تو اس میں کئی پہلوؤں سے بڑھوتری ہوتی ہے۔ یعنی وہ اس پہلو سے بھی ہوتی ہے کہ خود ہمارے ہاں اس عمل کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ہمارا اشتغال بڑھتا ہے، اس کی طرف طبیعت میں خصوصی التفات پیدا ہوتا ہے، اس پر توجہات کا ارتکاز ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اجر کا باعث بنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی اس کے لحاظ سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ گویا وہ برکت ہے کہ جو سحری میں رکھی گئی ہے، اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ہمارے موجودہ تمدن میں جس طرح لوگ بہت دیر سے سوتے اور عام طور پر بس درمیان میں کچھ کھا لیا اور یہ سمجھا کہ روزہ ہو گیا، تو یہ گویا روزے کو ایک چھدا اتارنے والا معاملہ ہے۔ اس کو عبادت تو وہ ہے، عبادت اپنی صحیح روح کے ساتھ رہنا چاہیے، وہ اللہ کی اطاعت کے تعلق کا ظہور ہے، اس میں اس کی یہ روح بھی باقی رہنی چاہیے۔ اس سے جو سبق ملتا ہے وہ تقوی کا سبق ہے، اس کو ہدف بننا چاہیے، اور اسی طرح سے اس کو ہماری تہذیبی روایت کے اندر بھی اپنے صحیح رسوخ کے ساتھ قائم رہنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سب پہلوؤں کو سامنے رکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ،
یعنی رمضان کے مہینے میں سحری کھانے کا اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔